کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے ایک عظیم سلطنت نورستان ہوا کرتی تھی۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت، انصاف اور سنہری محلات کے لیے مشہور تھی۔ نورستان کے بادشاہ سلطان سلیمان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلنار تھا۔ وہ حسن میں بے مثال، ذہانت میں نایاب اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھی۔ نورستان میں ایک چور کا بڑا چرچا تھا جسے لوگ سایہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ انتہائی چالاک اور ہوشیار تھا، کبھی کسی کو پکڑنے کا موقع نہ دیتا، مگر اس کی چوری کا انداز منفرد تھا، کیونکہ وہ صرف ظالم وڈیروں اور بے انصاف حکمرانوں سے چوری کر کے غریبوں میں دولت تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کی چالاکی کا یہ عالم تھا کہ محافظ اس کا سراغ لگانے میں ہمیشہ ناکام رہتے۔ ایک رات جب سایہ محل کے خزانے سے قیمتی اشیاء چرا رہا تھا، اس کی نظر شہزادی گلنار پر پڑی جو چاندنی میں کھڑی تھی۔ سایہ نے پہلے کبھی کسی عورت کو اتنے وقار اور حسن کے ساتھ نہیں دیکھا، مگر وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے خزانے کی طرف بڑھا۔ بدقسمتی سے اس رات قسمت نے چور کا ساتھ نہ دیا۔ محل کے سپاہیوں کو شبہ ہو گیا اور انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ سایہ فرار ہونے کی کوشش میں شہزادی کے کمرے میں جا پہنچا۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے تلوار تانپتے ہوئے پوچھا۔ سایہ مسکرایا، وہ جو سائے میں رہ کر روشنی کے حقداروں تک روشنی پہنچاتا ہے، یعنی تم وہی چور ہو جس کا پورے نورستان میں چرچا ہے؟ شہزادی نے حیرانی سے پوچھا۔ چور نے کہا، نہیں۔ سایہ نے سنجیدگی میں جواب دیا۔ شہزادی کو ہمیشہ اپنے والد کے انصاف پر یقین تھا، مگر رعایا کی حالت دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ اس نے چور سے کہا، اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو تو مجھے ثبوت دو، مجھے دکھاؤ کہ تم کس لیے چوری کرتے ہو۔ یوں وہ رات دونوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنی۔ شہزادی نے اپنا بھیس بدلا اور چور کے ساتھ شہر کے ان حصوں میں گئی جہاں بھوک اور غربت کا راج تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ عوام کی حالت اتنی خراب تھی۔ محل کے اندر بیٹھ کر جو کچھ سننے کو ملتا تھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وقت کے ساتھ شہزادی گلنار اور سایہ کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن گیا۔ پہلے یہ صرف دوستی تھی، پھر عزت بنی اور آخر کار محبت میں بدل گئی، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ محبت آسان نہیں۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ شہزادی محل سے رات کے وقت غائب رہتی ہے۔ جاسوس تعینات کیے گئے اور آخر کار چور کو پکڑ لیا گیا۔ جب اسے دربار میں پیش کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ سایہ جو ہمیشہ نقاب میں رہتا تھا، دراصل شہزادہ زین العابدین تھا، بادشاہ سلیمان کے مرحوم بھائی کا بیٹا، جسے سازش کے تحت جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ انکشاف بادشاہ کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور کہا، ابا حضور، یہ چور نہیں، ہماری سلطنت کا اصل وارث ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا رعایا کے لیے کیا۔ بادشاہ نے غصے میں زین العابدین کو قید خانے میں ڈال دیا اور شہزادی کو محل سے باہر جانے پر پابندی لگا دی، مگر شہزادی نے ہار نہ مانی۔ اس نے رعایا کے ساتھ مل کر اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عوام بادشاہ کے دربار کے باہر جمع ہو گئے اور زین العابدین کے حق میں آواز بلند کی۔ دوسری طرف زین العابدین نے قید خانے میں بھی ہمت نہ ہاری۔ اس کے چند وفادار دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک رات اسے جیل سے آزاد کروا دیا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے محل آیا اور دربار کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اگر میں مجرم ہوں میری سزا مجھے عوام دے، لیکن اگر حق پر ہوں تو مجھے انصاف دیا جائے۔ اسی دوران محل کے کچھ سازشی درباریوں نے زین العابدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے محل کے محافظوں کو خریدا اور رات کے وقت قید خانے میں اس پر حملہ کروایا، مگر زین العابدین
پہلے سے ہی چوکنا تھا۔ وہ اپنی مہارت سے حملہ آوروں کو شکست دے کر محل کے مرکزی ہال میں پہنچا، جہاں بادشاہ اور تمام وزراء موجود تھے۔ شہزادی نے فوراً صورتحال کو سنبھالا اور ان سازشی درباریوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ بادشاہ کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ان غداروں کو گرفتار کروایا اور سلطنت میں حقیقی انصاف کا آغاز کیا۔ بادشاہ نے حقیقت کا جائزہ لیا اور آخر کار زین العابدین کو اس کا حق دیا۔ ظلم کرنے والے درباریوں کو سزا دی گئی اور شہزادی اور شہزادہ کی محبت کو قبول کر لیا گیا۔ نورستان میں ایک نیا عہد شروع ہوا، جہاں انصاف اور محبت کا راج تھا۔ چند مہینوں بعد بادشاہ نے نورستان میں ایک عظیم الشان جشن کا اعلان کیا، جس میں زین العابدین کی تاج پوشی اور شہزادی گلنار سے شادی کا اعلان کیا گیا۔ رعایا نے خوشی سے جشن منایا اور سلطنت میں ایک نئی امید کی کرن جاگ اٹھی۔ زین العابدین نے بادشاہی سنبھالتے ہی ظلم کے تمام دروازے بند کر دیے اور عوام کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی۔ شہزادی گلنار نے ایک دانشمند ملکہ کے طور پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کے لیے کبھی کبھی اپنے نظریات کو بدلنا پڑتا ہے۔ طاقت کا اصل حقدار وہی ہے جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔